السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اصل بات عرض کرنے سے پہلے 5 باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے رینڈملی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اللہ پاک محبت کرتے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے، یعنی من جانب اللہ ایسا ہوتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروا دیا جاتا ہے وغیرہ۔ مشہور حدیث پاک ہے، ہم سب نے سنا ہوگا، اور اس اعتبار سے انسان کو کوئی مخصوص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کام ایک انسان کرے جس کے نتیجے میں اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگیں، اور عمومی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جائے گی آٹومیٹکلی من جانب اللہ۔ دوسری بات، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کا ایک قول کوٹ کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب میں، جو نظروں سے گزرا کئی مرتبہ۔ انہوں نے فرمایا، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مستقل تہجد گزار ہو لیکن وہ ریا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تہجد گزار، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، بڑے اچنبے والی بات ہے۔ اس کی وضاحت میں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ اگر داعیہ پیدا ہوا ہوگا کبھی کہ کاش ایسا ہوتا کہ جو دروازہ میں نے موڑ رکھا ہے اس کو کوئی کھولے اور دیکھے کہ میں تہجد پڑھنے والا آدمی ہوں۔ اور ایسا بھی آگے انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص باوجود یہ کہ ایک مجلس میں گیا اور نیچے یعنی ادنا والی جگہ پر بیٹھ گیا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نیچی والی جگہ، پستی والی جگہ پر بیٹھنے کے باوجود وہ تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے دل میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ باوجود یہ کہ میں مستحق تھا اور یہ حیثیت رکھتا تھا کہ میں اس اونچی والی جگہ پر بیٹھوں، یعنی جہاں پر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں نیچی والی جگہ پر، یہ میرا بڑھپن ہے، تو یہ تکبر کی نشانی ہے اور اعلیٰ قسم کی تکبر کی نشانی ہے۔ تیسری بات، ایک مشہور بیسکلی اے ڈاکٹر بائی پروفیشن مرحوم ہے، ہی از نو مور، ان کے بیانات اکثر سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کا ایک کول اس وقت کوٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں، اور نیک دکھنے اور بننے میں بہت فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا شوق پالے کہ لوگ مجھے نیک اور دیندار نظروں سے دیکھنے لگیں تو یہ بڑے پریشان کن حالات والی بات ہے ایک انسان کے لیے۔ چوتھی بات، ایک کشمیر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، روحانی، علمی اور اسٹال واٹ کی وہ حیثیت رکھتے ہیں، ایک لیومنری ہیں، اے مین آف انٹرنیشنل ریپیوٹ۔ ان کے پاس جب میں پہلی مرتبہ ملنے گیا تو somebody واز accompanying می بیسکلی، تو میں وہاں گیا تو وہ ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ان کو کہ جب وہ اسکول میں پڑھا کرتے تھے مروجہ تعلیم کے حوالے سے، تو وہاں پر انہوں نے پڑھا اردو میں ایک نظم، اس کے پہلے 2 شعر تو میرے ذہن میں اس وقت بھی ہیں، تو جو مجھے کوٹ کرنے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کوا چلا ہے ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو پھر اس کی وضاحت میں انہوں نے فرمایا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی چال میں رہے۔ اگر کوا یہ کوشش کرے کہ میں ہنس بنوں تو وہ نہ ہنس رہے گا اور نہ وہ کوا رہے گا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دونوں جانوروں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اپنے ان کی خصوصیات ہیں۔ 5ویں بات، میرے قریب عزیز ہیں، دوست ہیں عرصے دراز سے، تو ان کے ساتھ بات کرتے کرتے ایک ڈسکشن ہاٹ چلا گیا، ہاٹ ڈسکشن ہم دونوں میں ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا، کشمیری میں انہوں نے کہا، نہیں کشمیری میں گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ژےٚ پتہ بہ کس چھس۔ تو بے تحاشا میری ذہن میں یہ بات آ گئی، میں نے ان سے کہا کہ مے چھ پتہ ژٕ چھُکھ فلاں، اگر ژٕ بیٚیہِ کانٛہہ مخلوق چھکھ تیٚلہِ وَن، تیٚلہِ کَرٕ بہٕ تَمی اعتبار احتیاط بہٕ تھاوٕ امیُک خیال۔ یہ 5 باتیں۔ اصل میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے کیریکٹر، اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پرسنالٹی کے حساب سے رہنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، ڈیل کرنا چاہیے، اور اسی اعتبار سے اپنی جورسڈکشن یعنی حد اختیار میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجے میں انارکی ہوگی، کیوس ہوگا، ایبسلیوٹ ٹارچر ہوگا، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی، اس کے ماتحتوں کے لیے بھی، اور ارد گرد جو اس کے لائف سٹائل کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ مثال، ایک شخص ہیں جن کی عمر مثال کے طور پر 60 سال ہے، ان کے پاس دنیاوی ڈگری بھی ہے، عالم دین ہیں وہ بہت بڑے، اور
ایگزیکٹو پوسٹس وہ ہولڈ کرتے ہیں، ایکٹیو ایگزیکٹو پوسٹس بھی ہیں اور اعزازی بھی ہیں، کچھ ڈاکٹریٹس بھی ہیں، بڑی اسپریچول پرسنالٹی بھی ہیں، ان کے ڈسائپلز ہیں سینکڑوں میں. اسی طرح سے وہ اسفار بھی کرتے رہتے ہیں، لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی. ایج بھی ان کی ہے، کسی ایک بڑی آرگنائزیشن کو وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے آرگنائزیشنز کے وہ ایکٹیو ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. اور اسی طرح سے بہت ایکسپرٹیز حاصل ہے، کام کرنے کا بہت زیادہ تجربہ ہے. اس کے نتیجے میں یعنی اتنا بڑا اسٹیچر اور اتنا بڑا ان کی جو آئیڈینٹی ہے، پرسنالٹی ہے، اس کے نتیجے میں ان کا ایک لائف سٹائل بن چکا ہے. مثال کے طور پر اتنی خصوصیات کا حامل شخص جو ہے اس کے پاس اب ٹائم بہت کم ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کسی اسسٹنٹ یا پی اے کے ذریعے سے بہت سارے کام کرواتے ہوں، مثلا فون اٹھواتے ہوں. یا مثال کے طور پر وہ چونکہ اسفار میں رہتے ہیں تو تھکاوٹ آ گئی اور ایج کا تقاضا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پیر دبوا دیے. یہ ان کی مجبوری ہے یا جسمانی کمزوری کہا جا سکتا ہے. یا اسی طرح سے ان کے پاس جانے کے لیے چونکہ مشاغل بہت زیادہ ہیں تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے لیے بہت مناسب ہیں، سیوٹ کرتی ہیں، ان کی پرسنالٹی کے لیے وہ مجبوری بن چکی ہیں. اس چیز کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی شخص میرے جیسا جس کا نہ کوئی اس لیول کا اسٹیچر ہو، یعنی اس لیول کا تو کیا، اس کا 50%، 25% بھی نہیں ہے، تو وہ شخص اب ایجوکیشن میں اس شخص کی کاپی نہ کرے، اس کے بقیہ چیزوں میں یعنی جس خصوصیات کا وہ شخص حامل ہے اس میں اس کی کاپی نہ کرے، بلکہ کاپی اس چیز میں کرے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس آنے کے لیے لوگ اپوائنٹمنٹ لیں، یا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اب فون خود نہ اٹھاؤں، میرا پی اے اٹھائے حالانکہ میں بالکل خالی رہتا ہوں. یا میں بھی چاہتا ہوں جیسے وہ شخص ڈیل کرتا ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو یا اپنی ڈے ٹو ڈے ہیپننگس کو یا بہت ساری اینٹیز کو، تو میں بھی ان سب چیزوں کو ہینڈل ویسے ہی کروں جیسے وہ شخص کرتا ہے. تو یہ اس شخص کو سیوٹ کرے گا، مجھے وہ سیوٹ نہیں کرے گا. بلکہ اس سے ہوگا کیا، جو بہت ہم سب میں سے مجھے لگتا ہے تقریباً تمام لوگوں نے، اکثر لوگوں نے اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ کسی اور شخص کی چال ڈال کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انارکی پھیلتی ہے، کیوس پھیلتا ہے اور ایبسلیوٹ ٹارچر وجود میں آتا ہے. اس شخص کی ذات کے لیے بھی، جس کے ماتحت وہ کام کرتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی، اور جہاں وہ رہتا ہے ارد گرد میں جتنے وہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس کے ہائر اپس ہیں ان کے لیے بھی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے کہ وہ اپنی جورسڈکشن، حد اختیار، اپنا جو اس کا کیریکٹر ہے، پرسنالٹی ہے، آئیڈینٹی ہے، اس میں رہ کر وہ اپنے کام کرے اور اسی اعتبار سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے. تو آج کی میری بات اتنی ہی ہے، اور آخر میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کو میرے اس آج کے اوپینین، آج کی میسیج کے ساتھ اختلاف ہو، اور ان کو حق ہے، بھرپور حق حاصل ہے، لیکن اختلاف رکھنے کے پروٹوکول اور پیرامیٹرز کو فالو کر کے ہی اختلاف رکھنے کی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن کو میرے اس آج کے اوپینین کے ساتھ اتفاق حاصل ہے، ان سے بہت ادب اور بہت احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ میرے اس آج کے اوپینین کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.